واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، یہ مجلس نکاح انتہائی متبرک و بابرکت مجلس ہے، اور جب اس طریقے پر سادگی کے ساتھ مسنون طریقے پر نکاح کیا جاتا ہے تو اندر سے خوشی ہوتی ہے. نوجوانوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے نکاح کو مسنون بنائیں، مکروہ نہ بنائیں. جیسا کہ آج نکاح کی مجلس منعقد کی گئی بلا کسی لہو لعب، ناچ گانے اور ڈی جے اور ڈانس کے بغیر مسنون طریقے پر مجلس منعقد کی گئی، یہ انتہائی متبرک اور بابرکت ہے. خطبہ نکاح کے اندر پڑھی جانے والی آیات اور احادیث میں سے میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، جن کا میں مختصر خلاصہ بتاؤں گا کہ اس کے اندر ہم پڑھتے کیا ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، جب ہم خطبہ نکاح پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم اس میں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اللہ سے ڈرو. حق تقاته، اس طریقے پر اللہ سے ڈرو جس طریقے پر اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب مر کر تم اس دنیا سے جاؤ اس حال میں تم ایمان والے. جب ہمارے یہاں کوئی مسرت کا موقع ہوتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو ہم ایسے موقعوں پر اللہ رب العزت کے احکامات کی پامالی کرتے ہیں اور اپنے اس مسنون نکاح کو، اس مجلس کو، بابرکت مجلس کو ہم مکروہ اور ناپسندیدہ بنا دیتے ہیں. یہ انتہائی بری بات ہے. جب لڑکے کے والدین سے معلوم کیا جاتا ہے کہ آپ کو کیا کر کے لے کے جائے، وہ کہتے ہیں کہ لڑکوں نے انتظام کر لیا ہمیں نہیں معلوم. اور جب لڑکوں سے معلوم کیا جاتا ہے کیا ہم نے کیا کر کے رکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارے دوستوں نے انتظام کر لیا. آپ کو یاد ہونا چاہیے آپ ایسے دوست بنائیں، ایسے بات بنائیں، ایسے اچھے لوگ بنائیں جن لوگوں سے آپ دوستی کریں جو آپ کے خیر خواہ ہو، زندگی میں خیر خواہ ہو، مرنے کے بعد بھی وہ آپ کے خیر خواہ ہو. حدیث پاک میں آتا ہے یحشر المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالط. انسان کا حشر اس کے دوست کے ساتھ ہوگا، جیسا اس کا خلیل ہوگا، جیسا اس کا دوست ہوگا ویسے ہی اس کا حشر کیا جائے گا. اگر آپ اچھے دوست بنائیں گے، دیندار لوگوں کو اپنے دوست بنائیں گے تو آپ کی مجلسوں میں دیندار لوگ شریک ہوں گے اور آپ کو منہیات سے، ان چیزوں سے روکیں گے جس چیز سے اللہ رب العزت نے روکا ہے. یہ تو عزت نے اس طریقے کو، اس سنت کو دنیا کے اندر بھی جاری وساری رکھا، اور یہ جنت سے آئی ہوئی عبادت ہم کرتے چلے آئے. جب ہم مر کر کے اس دنیا سے جائیں گے تو یہ نکاح کا سلسلہ جنت میں جاری رہے گا. لہٰذا ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ایک واحد عبادت ایسی ہے جس کا سلسلہ جنت سے شروع ہوا اور دنیا میں بھی ہے، اور مرنے کے بعد یہ سلسلہ جنت میں باقی ہوگا. لہٰذا جو جنتی عبادت ہو، جنت میں کی جانے والی عبادت ہو، اس کو ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم مسنون طریقے پر اپنے نکاح کو کریں کہ ہمارے لیے باعث برکت. انسان جوانی کے عالم میں، دیگر ایام میں، غفلت میں اپنی زندگی جس طریقے سے گزار رہا ہو، لیکن اب یہ نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے. 2 لوگوں کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، بلکہ 2 خاندانوں کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے. اپنی اس نئی زندگی کو شروع کرنے سے قبل اللہ رب العزت کے حضور ہم نوجوانوں کو یہ عہد کرنا چاہیے، اور سارے نوجوان یہ عہد کر لیں کہ ہم اپنے نکاح کو مسنون طریقے پر کریں گے. انشاءاللہ ہم کسی طرح کی گانا بجانا، ڈھول، ناچ، تاشے، جن چیزوں سے اللہ رب العزت ناراض ہو ہم وہ چیز نہیں کریں گے. کریں گے نوجوان؟ کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے. جو نوجوان کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا بھائی، کم سے کم عہد تو کر لے کہ ہم اس عبادت کو، یا ہم مسلمانوں کے اندر انتہائی کمی ہے. اتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے یہ عہد تک نہیں کیا کہ انشاءاللہ ہم اپنی شادی کو غیر رسومات سے بات کریں گے. کریں گے بھائی مسنون طریقے میں؟ بہت اچھی بات ہے. لہٰذا ہم دین کے کاموں میں شرط محسوس کرتے ہیں.
کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ایسی چیزوں سے مایوس ایمان رہے گا پھر ہم کو وہ کرنا پڑے. تو اس سے اچھا یہ وعدہ کرو ہی نہ. لہٰذا اپنے نکاح کو مسنون بنائیں, اپنی زندگی کو سنت طریقے پر گزارنے کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر انتہائی سادگی کے ساتھ ایسے ہی نکاح سے منعقد کی جائے. اللہ تعالیٰ